میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا جہازیب، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈیموکریٹ مسلمان امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیموکریٹ مسلمان امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ غیر سرکاری نتیجہ ہے، آپ کو یہ غیر سرکاری اعلان بتا رہے ہیں جو کہ ڈیموکریٹ مسلمان امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ سرکاری طور پہ یہ اعلان کیا جائے گا، یہ ہمارے بیورو چیف بتا رہے تھے کہ ابھی یہ غیر سرکاری اعلان کیا گیا ہے۔ ڈیموکریٹ مسلمان امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو چکے ہیں، یہ کہنا ہے خبر رساں ایجنسی کا۔ وہی بات جہازیب کہ ابھی سرکاری اعلان ہونا باقی ہے۔ جی بالکل، سرکاری اعلان ہونا باقی ہے، لیکن ممدانی جو ہے یہ انتخاب جیت چکے ہیں، اور یہ ایک بہت سا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، کیونکہ صدر ٹرمپ کا تعلق نیو یارک سے ہے، اور جتنی انہوں نے محنت نیو یارک میں کی تھی، اور بار بار وہ جو ریپبلکن ایکٹیوسٹ جو اس انتخابات میں شامل تھے، کرٹس، ان کو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ دستبردار ہو جائیں تاکہ آپ کو جو ووٹ مل رہے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، وہ ووٹ قوموں کو ملنے چاہیے تاکہ ممدانی کو شکست ہو سکے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ دستبردار ہو بھی جاتے تب بھی ممدانی کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ممدانی جس طریقے سے آئے اور چھا گئے، وہ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انتخاب جیت جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے بھی یہ مانا تھا کہ ان کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ممدانی انتخاب جیت جائے گا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب وہ انتخاب جیتا تو وائٹ ہاؤس اس کو بہت ٹف ٹائم دے گا، ان کو ہم فنڈنگ نہیں دیں گے، اور بھی انہوں نے کافی دھمکیاں دی۔ لیکن ممدانی کا جادو، جہازیب ہم ایک چیز اور بھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس سے پہلے بھی زہران ممدانی ایک سرپرائز دے چکے ہیں۔ انہوں نے 4 بار رکن اسمبلی منتخب ہونے والی جو ان کے مدے مقابل تھے ان کو شکست دے کے وہ ممبر منتخب ہوئے تھے 2020 میں۔ جی بالکل، دیکھیے جو نئی جنریشن ہے امریکہ کی، بہت بڑی تعداد میں نوجوان اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں، اور اگر ہم نیو یارک جیسے شہر کی بات کریں، سب سے بڑا شہر ہے جہاں پر تمام قومیتیں، تمام مذاہب اور تمام رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں وہاں بستے ہیں، اور جس طریقے سے ممدانی نے یہ کیمپین چلائی تھی اس کی مثال ہمیں ماضی میں نہیں ملتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ نہ وہ مسجدوں میں گئے، مندروں میں گئے، وہ چرچز میں گئے، وہ کلبز میں گئے، وہ بارز میں گئے، وہ ریسٹورانٹس میں گئے، وہ ہر کمیونٹی کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا، اور جس قسم کی انہوں نے سوشل میڈیا مہم چلائی تھی وہ بھی جو ہے دیکھنے کے قابل تھی۔ ہر زبان کے اندر، کیونکہ امریکہ کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قومیتیں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، ہر زبان کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کیمپین چلائی، اور جس طریقے سے ان کو نوجوانوں نے سپورٹ کیا وہ قابل دید تھا۔ اور پھر دیکھیے ان کے مقابلے میں جو اینڈریو کومو تھے، جس کو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے، ان پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ وہ ایک ناکام ترین گورنر ہے، ناکام ترین میئر رہ چکے ہیں نیو یارک کے، اور ان پہ بہت زیادہ الزامات تھے، نہ صرف کرپشن کے بلکہ ہراسمنٹ کے ان کے اوپر کافی زیادہ کیسز تھے، اور ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کا بھائی جو ہے، جو کہ CNN کے ٹاپ اینکر تھے، ان کو بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ تو یہ بہت ہی بدنام زمانہ تھے اینڈریو کومو، اور ان کا مقابلہ کہا جائے ممدانی کو مقابلہ کوئی اتنا سخت نہیں ملا۔